اب ہم نے اس نظام کے خلاف جانا. یہ جو ٹوپی ڈرامہ، یہ جو عدالتیں، یہ جو ادارے، یہ جو اسٹیبلشمنٹ، یہ جو طاقتور، یہ جو مافیاز ہم نے دیکھے، اب بس ہو چکی. اب ووٹ عمران کا یا نظام کا. السلام علیکم، میں ہوں یاسر ملک ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسکیپ فرام کیج. کسی بھی ملک کی ترقی اس کے پڑھے لکھے لوگوں کے ذمے ہوتی. وہ جو ان کے پاس شعور ہوتا ہے، وہ شعور انہوں نے اس معاشرے میں ٹرانسفر کرنا تاکہ معاشرے کی اخلاقی تربیت کی جا سکے. لیکن جب ہم پاکستان کے کیس میں دیکھتے ہیں تو پاکستان کی عدالتیں 130ویں نمبر پر، یعنی انصاف اتنا زیادہ اور یہ انڈیکس نمبر اتنا زیادہ. ایمانداری کی بات کریں، کرپشن کی بات کریں، کوئی بھی چیز کی بات کریں تو ہم دنیا میں پتھیٹک ہیں. شاید ایک دو ملک ہم سے بھی آگے ہیں، لیکن ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. اپنے لا آرڈر کے انفورسمنٹ آف لا پہ آ جائیں، ہم کرپشن پہ آ جائیں، ہم جوڈیشری کے نظام پہ آ جائیں، ہم پولیٹیکل سسٹم پہ آ جائیں، ہم زبوں حالی کا شکار. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ سارے پڑھے لکھے لوگ تھے. یہ وہ پڑھے لکھے لوگ تھے جنہوں نے شاید اس شعور کو اس عوام کے اندر ٹرانسفر کرنا تھا تاکہ اس معاشرے کی اصلاح کی جا سکے اور یہ معاشرہ، یہ سوسائٹی اور پاکستان آگے کی طرف جا سکے. لیکن ایسا ہوا نہیں. ہم نے بیوروکریسی دیکھی، ہم نے جوڈیشری کے ججز دیکھے، ہم نے پاکستان کے طبقے، ہر طبقاتی طور پہ یہ پڑھے لکھے لوگ دیکھے جن کے پاس اگر نہیں تھا تو شعور نہیں تھا. اگر ان پڑھے لکھے لوگوں کے ان محکموں میں ہونے کے باوجود بھی آج ہماری حالت اتنی بری ہے کہ ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے، تو عام آدمی کا حال اس ملک کے اندر کیا ہوگا؟ اس ملک کے اندر شعور کیسے پرویل کرے گا؟ اس ملک کے لوگوں کی اخلاقی تربیت کیسے ہوگی اگر ایک پڑھا لکھا فرد، سو کولڈ بیوروکریٹ جو ہائیلی کوالیفائڈ ہے، ڈاکٹر، انجینئر، جج، جرنیل، وکیل، اگر یہ سب لوگ اخلاقی طور پر اتنے بلند نہیں ہوں گے، جو نو کہنے کی جن کو عادت ہی نہیں ہوگی، جن کے پاس صرف نوکری 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 کی گردان ناپتے نظر آئیں گے، کرپشن کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اپنے گھر، اپنے خاندان کے بارے میں سوچتے نظر آئیں گے، پاکستان کے بارے میں نہیں سوچیں گے، تو یہ سوچ نیچے تک کیسے جائے گی؟ خیر، یہی حالات ہمارے پاکستان کے الیکشن کے. یہ الیکشن آج سے فکس نہیں ہے. یہ الیکشن رجیم چینج آپریشن 2022 کے بعد جب پاکستان کی عوام سڑکوں پر آئی، تب سے ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ الیکشن فکس ہے. یہ جو میچ ہونے لگا ہے یہ فکس ہے. ایک اکیلے شخص کے خلاف پورا کا پورا نظام کا کھڑا ہو جانا، یہ ایک اپنے تئیں ایک عجیب بات ہے. ایسا اس شخص نے کیا کہہ دیا کہ پورا کا پورا نظام اس اکیلے شخص کے خلاف کھڑا ہوتا؟ کیا وہ شخص جو شعور ٹرانسفر کرنا چاہتا ہے، جو بات کر رہا ہے، وہ بات پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ سسٹم اس کو امپلیمنٹ ہونے دے گا یا نہیں دے گا؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ سسٹم اس شخص کے خلاف کھڑا ہو. آج وہ شخص قید و بند کی صحبتیں برداشت کرے، اس کے اندر کئی غلطیاں ہوں گی، کئی طرح کے معاملات ہوں گے، لیکن یہ جو سب کچھ اس شخص کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ بھی سسٹم اس بات کو جسٹیفائی نہیں کر پائے گا. یہ ادارے، یہ پڑھے لکھے لوگ، یہ تمام لوگ کیا اس کے اوپر جو کچھ کر رہے ہیں، سب مل کر پولیٹیکل پارٹیز بشمول کیا اس بات کو کل جسٹیفائی کر پائیں گی؟ مجھے نہیں پتا کہ اس سے پہلے پاکستان میں ضیاء کے دور میں کیا ہوا، ایوب کے دور میں کیا ہوا، یحییٰ کے دور میں کیا ہوا، مشرف کے دور میں کیا ہوا. وہ شاید ہم نے اپنی ہوش میں نہیں دیکھا تھا. یہ وہ واحد چیز ہے جو ہم اپنے ہوش میں دیکھ رہے ہیں. یہ قید و بند کی صحبتیں، یہ سب کچھ اس فکس میچ کے باوجود بھی عمران خان گراؤنڈ سے واک آؤٹ کرنے کے بجائے کپتان کھیلنے کے لیے تیار ہے. اب جہاں تک کپتان جو کر سکتا تھا اس نے کر دیا. اب پاکستان کی عوام کا امتحان شروع ہوتا ہے آج سے، 8 فروری کے دن سے رزلٹ آنے تک، کہ عوام مایوس ہو جاتی ہے یا کپتان کی طرح سسٹم کا مقابلہ کرتی ہے. ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن موجود نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم ووٹ کریں، اپنے ووٹ کا پہرا دیں، ہم اس سسٹم کو مجبور کر دیں گھٹنے ٹیکنے پر. یہی اب ہمارے ہاتھ میں ہے. اب اس کی جگہ پہ، یعنی کہ عمران خان صاحب کی جگہ پہ کوئی
نواز شریف صاحب ہوتے، آصف زرداری ہوتے، ہم شاید ان کے ساتھ بھی کھڑے ہوتے. کیونکہ اب ہم نے عمران خان صاحب کو ووٹ نہیں کرنا، پاکستان کی یوتھ نے عمران خان صاحب کو ووٹ نہیں کرنا، نواز شریف کو ووٹ نہیں کرنا، یا سسٹم کے ساتھ ووٹ کرنا ہے یا سسٹم کے خلاف ووٹ کرنا. فیصلہ ہر طرف سے ہو چکا. اب سسٹم کے ساتھ ہو یا سسٹم کے خلاف ہو. اگر سسٹم کے خلاف ہو تو آپ کو اس کپتان کے ساتھ جانا پڑے گا، کیونکہ ایک کپتان ان تمام مصیبتوں کے باوجود بھی ان کے لیے درد سر بن چکا. بغیر خان کے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، پھر بھی پی ڈی ایم پریشان. یعنی ان کی پریشانی کے یہ عالم ہے کہ ان کے چہروں پہ ہنسی نہیں، اور وہ اندر بیٹھا شخص جس کی تصویر دکھانے پہ ممانعت ہے، جس کے اوپر بات کرنے، جس کے نام لینے پہ مین سٹریٹ میڈیا پہ پابندی ہے، وہ پھر بھی ان کا درد سر ان کے حواسوں پہ سوار ہے. وہ مینٹل گیم، پریشر گیم ابھی تک جیت چکا ہے. وہ نہتا شخص آج اس سسٹم سے بڑا ہو کر ہمارے سامنے کھڑا. سسٹم تمام تر طاقت کے باوجود بھی آج گھٹنوں پر گرتا نظر آ رہا ہے. آج اگر پی ایم ایل این جس طرح سے وہ چاہتے ہیں، اگر الیکشن جیت بھی جاتی ہے تو میاں صاحب اپنی سیاسی قبر کھودنے جا رہے ہیں. آج بھی میاں نواز شریف کے پاس موٹر وے ایئرپورٹ، اس طرح کی سڑک اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے شعور دینے کے لیے. تعلیم کی بات نہیں کریں گے، صحت کی بات نہیں کریں گے، اور پاکستان کی وہ عوام جو ان کے سامنے کھڑے نعرے مارتی ہے شیر کے، ان سے ان کا سب کچھ چھین لیا. کچھ مافیاز، کچھ طاقتور، یہ سب کچھ مل کے نواز شریف کو بڑا بنانے کے چکر میں، کیونکہ ان سب کا مفاد ان چیزوں کے ساتھ نہ تھی. لیکن پاکستان کے عوام میجورٹی میں عمران خان کے ساتھ کھڑے. دنیا کے جتنے بھی نیوز میگزین ہوں، نیوز چینلز ہوں، وہ سب اس الیکشن کو فکس الیکشن قرار دے چکے. اس تمام ظلم و بربریت کی داستان کے اوپر محو حیرت ہیں. آج اس صدی کے اندر سوشل میڈیا کے دور میں، اس میڈیا کے دور کے اندر اگر یہ کچھ ہو سکتا ہے تو اس سے پہلے کیا ہوا ہوگا، یہ تو عقل اس پہ حیران ہی رہے گی، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے. ان تمام باتوں کے باوجود بھی آج بھی پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی گرفتاریوں پر گرفتاریوں کا عمل جاری ہے. آپ ایک ریلی نکالیں، آپ کسی کو پاکستان تحریک انصاف کا پتہ بھی لگ جائے تو آپ اس کو گرفتار کرنے میں چلے جائیں. پھر آپ یہ کہیں گے بیٹھ کے کہ کوئی ہماری طرف آنکھ اٹھا کے نہ دیکھے. آپ ثانیہ 9 مئی کی مذمت کرتے ہیں، ہم بھی مذمت کرتے ہیں، لیکن وہ حالات پیدا کیوں کیے گئے؟ ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری تو پیدا کی گئی. اس ملک کے اندر سینکڑوں لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا بلدیہ ٹاؤن فیکٹری کے اندر، آج تک اس کے ملزموں کو سزا نہیں دی جا سکی. آج 1971 کے جو جتنے بھی کردار تھے ان کو سزا نہیں دی سکی، ان کا نام بھی نہیں لیا جا سکتا. آج محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کیا، آج اس کے قاتل نہیں پکڑے گئے. لیاقت علی خان، فاطمہ جناح، اس ملک کے اندر سیاہ ترین دن، اور ان سیاہ ترین دنوں سے بھری پڑی ہے پاکستان کی تاریخ. لیکن کیونکہ 9 مئی آپ لوگوں کو سوٹ کرتا ہے، اس لیے جو لوگ اس کے اندر پکڑے گئے ان کو ٹیررسٹ کہہ دیں، اس کے اوپر بین کر دیں، اس کو کالعدم قرار دیں. کیا اس سے آپ نفرتوں میں اضافہ کریں گے یا نفرتیں بڑھائیں گے؟ یہ آپ کو پڑا. اب خان تو کھڑا ہے، اس فکس میچ کے باوجود بھی اس نے اس قوم کو ایک سبق ضرور دیا ہے. حالات چاہے کچھ بھی ہوں، آپ نے اگر پلے کرنا ہے تو آپ نے کرنا ہے. ہار جیت کا فیصلہ نہ پی ڈی ایم کرے گی، نہ نواز شریف کریں گے، نہ زرداری کرے گا، نہ مولانا فضل الرحمان کرے گا، نہ ہی یہ اسٹیبلشمنٹ کے طاقتور اور مافیاز کریں گے. ہار جیت کا فیصلہ اللہ کی ذات نے کرنا. اور اگر ہم مسلمان ہیں تو مسلمان کے ناطے ہم کو مایوس نہیں ہونا. الٹیمیٹلی یہاں پر 2 طرح کے لوگ ملتے ہیں. ایک جو موٹیویٹڈ ہے وہ ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں. دوسرے ڈی موٹیویٹڈ کہ کچھ بھی کر لیں کچھ نہیں ہو سکتا. جو موٹیویٹڈ ہے ان کا فرض ہے کہ ان کو بھی موٹیویٹ کر کے آپ الیکشن ڈے میں، الیکشن بوتھ میں ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے لے کر جائیں، تاکہ کوئی امید کی کوئی کرن نظر آئے، کہیں پہ جا سکیں، کچھ پہچانا جا سکے، اپنی پہچان کا بھی پتہ لگے، اپنی ہمت کا بھی پتہ لگے، اپنی لڑائی کا بھی تو پتہ لگے کہ ہم یہاں تک لڑ سکتے ہیں، اگلی لڑائی ہم اس سے آگے کی لڑیں. مسئلہ اب عمران خان نہیں، مسئلہ اب اس ملک کا نظام ہے، جہاں پہ عام آدمی کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے، جہاں پر ایک ادارے کے خلاف آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ کو جہاں پہ پتا ہے کہ ہر کوئی یہاں پہ کرپشن میں ملوث ہے، لیکن یہاں کے اینٹی کرپشن کے اداروں کو یہاں پہ کرپشن نہیں. اب ہم نے اس نظام کے خلاف جانا. یہ جو ٹوپی ڈرامہ، یہ جو عدالتیں، یہ جو ادارے، یہ جو اسٹیبلشمنٹ، یہ جو طاقتور، یہ جو مافیاز ہم نے دیکھے،
اب بس ہو چکی، اب ووٹ عمران کا یا نظام کا فیصلہ آپ نے کرنا۔ اللہ حافظ۔